بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فرینڈس السلام علیکم. آئی ایم مبین یونس اینڈ یو آر واچنگ masterg.com. فرینڈس آج 29 مئی 29 مئی کا دن ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے جتنے بھی تمام دنیا میں مسلمان ہیں امت مسلمہ کے لیے یہ ایک بہت ہی زبردست اور خوبصورت دن ہے، کیونکہ اسی دن ایک اہم اور ہسٹوریکل جو واقعہ ہے وہ پیش آیا تھا، جس میں مسلمانوں نے جو مسلم فوج تھی، مسلم سپہ سالار تھا، اس نے 1453 عیسوی کے اندر قسطنطنیہ، جسے انگلش میں ہم کانسٹینٹینوپل کے نام سے جانتے تھے، اسے فتح کر لیا تھا اور اسی شہر کا نام بعد میں تبدیل کر کے استنبول رکھ دیا گیا. فرینڈز، یہ اس طرح کا شہر تھا کہ جسے فتح کرنا ایک بہت ہی مشکل کام تھا اور اس بہت سے جو مہمات ہیں اس کو فتح کرنے کے لیے وہ کی گئیں، مگر یہ شہر فتح نہ ہو سکا. یہ شہر تقریباً 350 عیسوی میں بازنطینی سلطنت، جو عیسائیوں کی سلطنت تھی یورپ کے اندر، اس کا دارالخلافہ بنا. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور ان کی نبوت کا اعلان کرنے کے بعد جیسے جیسے مسلمان آگے بڑھتے چلے گئے، ویسے ویسے یہ مسلم سلطنت پھیلتی گئی اور اس مسلم سلطنت کا جو بارڈرز تھے، جو اس کی حدود تھیں، وہ بازنطینی سلطنت کے ساتھ ملنا شروع ہو گئیں. مسلمانوں کی طرف سے جو باقاعدہ مہمات کا آغاز تھا وہ امیہ خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کیا گیا، جس میں انہوں نے بازنطینی سلطنت کے اس دارالخلافہ کو فتح کرنے کے لیے اپنی ایک مسلم فوج وہاں پر بھیجی. اسی فوج میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے، جو ایک بہت ہی برگزیدہ صحابی رسول ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال اسی واقعے کے دوران، جب وہ وہاں پر محاصرہ کیے ہوئے تھے، وہیں پر ہوا اور ان کی قبر بھی وہیں پر قلعے کے ساتھ ہی بنائی گئی. اس کے بعد معاملات آگے چلتے گئے اور امیہ اور عباسی ڈفرنٹ جو خلیفہ آئے، انہوں نے بھی اپنی مہمات کا آغاز کیا. اس کے بعد سلیمان بن عبد الملک اور اس کے بعد عباسی خلیفہ المہدی نے بھی مہمات جاری رکھیں اور قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے اپنی فوجیں بھیجنا شروع کی. اس کے بعد بات کرتے ہیں سلجوقی سلطنت کے سلطان ملک شاہ سلجوق کی، جنہوں نے بازنطینی سلطنت اور بازنطینی جو دارالخلافہ تھا قسطنطنیہ، اس کو فتح کرنے کے لیے کوششیں جاری کر دی، محاصرہ کیا، لیکن کامیاب نہ ہو سکے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں عثمانی خلافت کی، عثمانی سلطنت کی. عثمانی سلطنت جب قائم ہوئی تو بہت سے اس کے سلطانوں نے بھی اس کو فتح کرنے کے لیے جو اپنی افواج تھیں وہ آگے بھیجیں، لیکن پھر بھی یہ فتح نہ ہو سکا. عثمانی سلاطین میں جو ڈفرنٹ سلاطین جنہوں نے کوششیں کیں، ان میں سب سے پہلا نام آتا ہے باجزید یلدرم کا. ویورز، یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ جو یلدرم کا ورڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بجلی کی مانند، کیونکہ باجزید یلدرم ایک ایسے سلطان تھے جو لگاتار فتوحات پہ فتوحات کرتے جا رہے تھے اور انہوں نے عثمانی سلطنت کا رقبہ کافی حد تک بڑھا دیا تھا، لیکن وہ بھی قسطنطنیہ جیسے عظیم شہر کو فتح نہ کر سکے. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تو مراد ثانی کا نام آتا ہے. مراد ثانی جو کہ عثمانی سلطنت کے سلطان تھے، انہوں نے بھی اس کو فتح کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے. یہ سلسلہ چلتا رہا، تقریباً 19 سے 20 جو مہمات تھیں وہ اس پر کی گئیں ٹوٹل اوور ملا کر، لیکن یہ شہر فتح نہ ہو سکا. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ شہر اس طرح سے بنا ہوا تھا، اس کی فصیلیں، اس کی دیواریں اتنی مضبوط تھیں کہ اس کو فتح کرنا مشکل ہو جاتا تھا. اس کے بعد جب بات کرتے ہیں ہم سلطان محمد فاتح کی، جو سلطان مراد ثانی کے بیٹے تھے، صرف 21 سال کی عمر میں یہ سلطان بنے اور اس کے بعد انہوں نے اسی شہر کو فتح کرنے کے لیے اپنی جو تمام تگ و دو تھی وہ لگا دی. انہوں نے تقریباً 2 سال کوشش کی، محنت کی، تیاری کی، صرف اور صرف جنگی تیاری میں انہوں نے 2 سال صرف کر دیے اور اس طرح کے نئے انہوں نے تجربات کیے، اس طرح کے نئے انہوں نے اوزار بنائے، آلات بنائے. اور اسی دور میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ دنیا کی سب سے بڑی توپ اس وقت کی انہوں نے ایجاد کروائی. وہ توپ اتنی بڑی تھی کہ دن میں صرف اور صرف 3 گولے مار سکتی تھی. اب آپ خود سوچیں کہ جو توپ ایک دن میں یعنی کہ 8 گھنٹے بعد ایک جو گولہ ہے ایک وہ اپنا فائر کر سکتی تھی، تو آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. تو اس سے آپ اس کی کارکردگی کا اندازہ لگا سکتے ہیں.
اس کے علاوہ انہوں نے بہت ساری اس طرح کی چیزیں بنائیں جو ان کو مستقبل میں اس شہر کو فتح کرنے کے لیے کام دینے والی تھیں۔ اگر ہم اس شہر کا محل وقوع دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، یہاں پر یہ ایک چھوٹا سا جو میپ ہے میں نے ڈرا کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کا تھوڑا سا یہ کلیریفائی ہو جائے۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ریڈ کلر میں نظر آ رہا ہے یہ شہر ہے قسطنطنیہ کا، کانسٹینٹینوپل جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں، انگلش میں کہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ حصہ بھی قسطنطنیہ کے اندر آتا ہے۔ اس شہر کا جو محل وقوع ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ اس کے جو دو طرف ہے وہ پانی ہے، اس طرف بھی پانی ہے، پیچھے اس کا خشکی کا راستہ ہے۔ جو عثمانی سلطنت تھی وہ اس کے اس طرف پیچھے کی طرف نیچے ہر جگہ پہنچ چکی تھی، مگر یہ شہر فتح کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اسی کے ساتھ اس شہر کی جو ایک فتح کرنے میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی وہ اس شہر کی فصیلیں تھیں، دیواریں تھیں، کیونکہ اس شہر کی 3 فصیلیں تھیں، پہلی فصیل، دوسری اور پھر تیسری، اور ان تینوں فصیلوں کے درمیان خندق کھوئی گئی تھی، اور وہ خندق کی جو چوڑائی تھی تقریباً 50 فٹ تھی۔ اگر عثمانی فوج ایک دیوار کو توڑ بھی لیتی، اس کے بعد خندق کو عبور کرنا، پھر دوسری دیوار کو توڑنا، پھر خندق کو عبور کرنا، پھر تیسری دیوار کو توڑنا بہت ہی مشکل کام تھا۔ لگاتار کوششیں چلتی رہیں۔ تقریباً 6 اپریل 1453 عیسوی کو 23 سالہ سپہ سالار سلطان محمد فاتح نے اپنی تقریباً 2.5 لاکھ فوج کے ساتھ اس پر حملہ کیا اور اس شہر کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ چلتا گیا، تقریباً 51 سے 55 دن تک یہ محاصرہ قائم رہا۔ مختلف جو جنگی حکمت عملی تھی وہ اپنائی گئیں، لیکن کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اسی اسنا میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک بھی دریافت کر لی گئی۔ اس کے بعد محاصرہ چلتا گیا اور 29 مئی کو ایک بہت ہی حیرت انگیز واقعہ پیش آیا، اور وہ واقعہ ایسا چونکا دینے والا تھا کہ تمام دنیا حیرت میں مبتلا ہو گئی۔ جی ہاں دوستو، یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ نقشے کے اندر جو عثمانی بیڑے تھے، بحری بیڑے، وہ ادھر بھی پہنچے ہوئے تھے۔ اس سمندر کی جو یہ پٹی نظر آ رہی ہے آپ کو، جسے ہم بحیرہ بوسفورس کہتے ہیں، اور یہ بحیرہ مرمرہ، یہاں پر ساری عثمانی فوج پہنچ چکی تھی۔ جو درمیان کی پٹی ہے پانی کی، اس کو انہوں نے گولڈن ہارن کے نام سے اس کو ہم جانتے ہیں، اور یہاں پر انہوں نے ایک بہت مضبوط زنجیر لگائی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے، زنجیر کی وجہ سے جو بحری بیڑے ہیں وہ اندر نہیں آ سکتے تھے، اور یہ والے اس کے دونوں حصے محفوظ بنے ہوئے تھے۔ سلطان محمد فاتح نے ایک بہت حیرت انگیز کام کیا۔ اس نے صرف ایک رات میں اپنے ہزاروں جانور ذبح کروائے۔ ذبح کروانے کے بعد اس نے بہت بڑے بڑے لکڑی کے تختے کٹوا کر ان کی ایک پٹری بنوائی، جو پٹری اس نے اس جگہ سے ایسے یہاں پر بچھوا دی۔ اس کے بعد جانور جو ذبح کیے گئے تھے ان کی جو چربی تھی اس کو نکلوا کر اس ٹریک کے اوپر بچھایا گیا، اور ایک ہی رات کے اندر تیسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ اپنے باقی جانوروں کی مدد سے اور اپنے جو بہادر سپاہیوں کی مدد سے اپنے بحری بیڑے جو اس وقت اس سمندر میں موجود تھے بوسفورس کے اندر، اس کو لاتے ہوئے اس پٹری کے اوپر سے، چربی کے اوپر سے ان کو ادھر جا کر اس پٹی میں اتار لیا۔ تقریباً 70 عثمانی جہاز اب اس پٹی کے اندر پہنچ چکے تھے، اور رات ساری عیسائی اسی خوش فہمی میں مبتلا رہے کہ اب یہ شہر فتح نہیں ہو سکے گا اور جیت ہماری ہے۔ مگر ناظرین، ان کو کیا معلوم تھا کہ جب وہ صبح اٹھیں گے اور اپنے قلعے کی دیواروں سے نیچے دیکھیں گے تو وہ کیا دیکھیں گے کہ عثمانی فوجی بیڑے یہاں پر موجود تھے۔ اس طرح سے عثمانی فوج نے مکمل طور پر اس کو اپنے گہراؤں میں لے لیا، محاصرے میں لے لیا، اور جو انہوں نے توپ ایجاد کروائی تھی اس کے ذریعے بہت زبردست حملہ کیا گیا، جس سے دیوار میں شگاف پڑا۔ جو عثمانی فوج تھی اس کو موقع ملا کہ وہ اندر جا سکیں، اور آغا حسن نامی ایک بہادر سپہ سالار نے اپنے 18 سپاہیوں کے ساتھ جام شہادت نوش کرتے ہوئے جو سب سے پہلی اس کی فصیل تھی اس پر جا کر اپنا عثمانی جھنڈا گاڑ دیا، اور باقی عثمانی فوج کو بتا دیا کہ ہم لوگ پہلی فصیل عبور کر چکے ہیں، آپ لوگ آگے آ جائیے۔ ناظرین، یہ اسلامی دنیا میں ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ جب انہوں نے وہ جھنڈا وہاں پر گاڑا ہوگا تو مسلمانوں کے جو وہاں پر فوج سامنے کھڑی ہوئی تھی ان کے جذبات کیا ہوں گے کہ اب یہ شہر فتح کے قریب آتا جا رہا ہے۔ بازنطینی سلطان کانسٹنٹین
جو تھا وہ اسی قلعے کی جو دروازہ تھا، مرکزی دروازہ، وہیں پر لڑتے ہوئے ہلاک ہوا، جہنم واصل ہوا۔ سلطان محمد فاتح کو فاتح کا لقب بھی اسی شہر کو فتح کرنے کی وجہ سے ملا۔ وہ اپنی فوج کے ساتھ اس شہر کے فتح کرنے کے بعد اس کے اندر داخل ہوئے۔ سوچئے، جو شہر 800 سال سے فتح نہ ہو سک رہا تھا وہ فتح ہو چکا تھا اللہ تعالیٰ کی مدد سے۔ اس کے بعد انہوں نے اس کے اندر آئے اور جو سب سے بڑا استنبول کا گرجا گھر تھا، قسطنطنیہ گرجا گھر تھا، اس کو تبدیل کروا کے مسجد بنا دیا گیا۔ وہاں پر جتنے بھی شہری آباد تھے ان سب کو سکون کی زندگی بسر کرنے یا پھر وہاں سے آرام سے نکل جانے کا کہہ دیا گیا، قتل و غارت نہیں کی گئی۔ تو ناظرین، آج کا دن جو 29 مئی کا دن ہے، یہ ہم سب کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس دن ایک عظیم شہر فتح ہوا تھا اور دا رومن امپائر، دا بیزنٹائن امپائر، جس کا ہم نام سنتے آ رہے ہیں، اس کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا تھا۔ اسلام کا پرچم سربلند ہو گیا تھا اور مسلمان اس شہر پر اب فتح حاصل کر چکے تھے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کے دن کے حوالے سے تھوڑا سا میں نے سوچا آپ لوگوں کو بتا دوں، تاکہ ہمیں اپنی ہسٹری کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے جو آباء و اجداد تھے، جو ہمارے آبا تھے مسلمان، انہوں نے کتنی قربانیاں دے کر اس اسلام کے پرچم کو سربلند رکھا ہے، اور آج ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم کس سمت میں جا رہے ہیں۔ اور دوستو، مسلمان آبا کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اقبال نے کیا خوب کہا ہے، کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ اسی شعر کے ساتھ ہم اس ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں۔ ہوپ سو آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل masterg.com کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیں تاکہ اسی طریقے کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔